لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صلوات. دعا خالق العزت والجلال آپ تمام مومنین کی بارگاہ حسین ابن علی میں حاضری قبول فرمائے. آپ حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے. حاجی خورشید عباس خالق اکبر ان کے والدین مرحومین اور زوجہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے بھائی بیمار ہیں، دعا کیجیے خالق اکبر میں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. محترم سامعین گرامی قدر، آج ابتدائے محرم ہے. بعد از کربلا دین کو دو شخصیات نے بچایا ہے. ایک ہے علی کی بیٹی اور دوسرا ہے حسین کا بیٹا. ایک ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور دوسرا ہے جناب زین العابدین. تو جو ہے آپ صاحبان، میں نے پہلا جملہ کہنا ہے، یہیں سے مجلس کا آغاز ہو جائے گا کہ جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں اور جو حسین بچائے اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. خطبہ امام سجاد جو امام نے یزید کے دربار میں دیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اگر آپ کی توجہات ہیں تو ہم اپنے امام کو کتنے حوالوں سے جانتے ہیں؟ گریہ کے حوالے سے، قید کے حوالے سے، زندان کے حوالے سے، صحیفہ سجادیہ میں دعاؤں کے حوالے سے یا عبادات کے حوالے سے. آج میں آپ کو آپ کے امام کی شجاعت دکھانے جا رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہے 7 سے 8 منٹ آپ کی توجہات کا طالب ہو کہ حسین کی فتح کے میدان کو کربلا کہتے ہیں، سجاد کی فتح کے میدان کو شام کہتے ہیں. جو کربلا کو فتح کرے وہ حسین ابن علی ہے، جو شام کو فتح کرے وہ حسین کا بیٹا جناب سجاد ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ شام ہے کیا، جسے آپ کے امام نے فتح کیا ہے وہ شام ہے کیا، شام کس جگہ کا نام ہے، شام کس مقام کو کہتے ہیں. تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، شام وہ جگہ ہے جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا. تو جو ہے آپ کی شام وہ جگہ ہے جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا. کیسے؟ دربار کی طرف سے بچوں میں کھلونے بانٹے جاتے تھے، بچے کھلونوں سے کھیلتے. شام کے وقت وہی سپاہی دربار کے بچوں سے کھلونے چھین کے لے جاتے اور پھر چھیننے کے بعد وہی اگلے دن بچوں سے آ کے پوچھتے کہ اے بچوں، جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ بچے کہتے کہ جو ہم سے، توجہ ہے نا آپ کی، جو ہم سے ہمارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہے. وہی چھیننے والے بچوں کو کہتے کہ اے بچوں، جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. اب مجھے بول کے بتائیے، میں نے پہلے کہا کہ 7 سے 8 منٹ تمہید پہ آپ نے ساتھ دینا ہے. یہ بچے ہمیشہ بچے رہیں گے یا کبھی جوان بھی ہوں گے؟ جوان ہوں گے. تو یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے بلکہ علی کی دشمنی جوان ہو رہی ہوتی تھی. پھر کیا ہوتا؟ رات
اندھیرے میں دروازے پہ دق الباب ہوتا، اندر سے عورتیں اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے دروازے پہ آتی، باہر کھڑے سپاہی ماؤں کی گودوں سے بچے چھین کے لے جاتے، اگلے دن وہی چھیننے والے ماؤں سے آ کے کہتے کہ جو تم سے تمہاری گود کے پالے کو چھین کے لے گیا ہے تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ مائیں کہتی کہ جو ہم سے ہمارے بچے چھین کے لے گیا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کون ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ بتاتے کہ جو تم سے تمہارے بچے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے۔ نہیں پہنچی بات آپ تک؟ اب ان عورتوں نے علی کا محب بننا ہے یا دشمن؟ دشمن بننا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شام کے بچے علی کے دشمن، شام کی عورتیں علی کی دشمن۔ پھر اس حد تک علی کا بغض شام کے بچوں میں بھر دیا گیا کہ شام کے بچے شام کی دیواروں پہ ایک تصویر بناتے، درمیان میں علی کا نام لکھتے اور پھر اسے پتھر مارتے اور پتھر مار کے کہتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گیا تو ہم علی کو ایسے ہی ماریں گے جیسے دیوار پہ پتھر مار رہے ہیں۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، مومنین آتے جاتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کی عورتیں علی کی دشمن، شام کے در و دیوار علی کے دشمن۔ اب اگلی روایت آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سر اقدس سے علی پہ ابن ملجم نے ضرب مارے اور خبر پہنچی شام، شامیوں نے پوچھا علی کہاں شہید ہوئے؟ بتانے والوں نے بتایا مسجد میں۔ تو شامیوں نے کہا تھا کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ میں نے آپ کے سامنے شام کے حالات بتائے ہیں کہ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کی عورتیں علی کی دشمن، شام کے مرد علی کے دشمن، شام کے در و دیوار علی کے دشمن۔ اور اس ماحول میں آپ کے امام نے دیا ہے خطبہ۔ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شام کا ماحول کیا ہے، کہ پورا شام، پورا دمشق، پوری سرزمین شام علی کے دشمن، اور اس ماحول میں آپ کے امام نے دیا ہے خطبہ۔ جب امام نے خطبہ دیا، شام کا حاکم کون تھا؟ یزید۔ یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید کے تھے دو مقصد۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تھوڑا سا بولتے آئیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ شام میں حکومت تھی یزید کی، یزید کے تھے دو مقصد۔ یزید کا پہلا مقصد تھا حلال محمد کو حرام کرے اور حرام محمد کو حلال کرے۔ مطلب آیت وہی رہے، شراب حلال ہو جائے، آیت وہی رہے، سلامت رہی، نماز معاف ہو جائے، آیت وہی رہے، حج پہ کوئی نہ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید چاہتا تھا کہ شریعت مصطفیٰ کو تبدیل کرے، ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد یزید کا یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو تاریخ اسلام میں خلیفہ رسول لکھوائے۔ کیا لکھوائے؟ خلیفہ رسول۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دمشق کی جامع مسجد تھی جس میں اس نے دربار لگایا، اس کے اندر جتنے لوگ تھے یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ صحافی تھے، رپورٹر تھے، راوی تھے، مورخ تھے، قلمکار تھے، دانشور تھے، سفیر تھے۔ یہ یہی لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ ہے رسول خدا کا۔ شام کے اندر جتنے لوگ تھے یہ عام نہیں تھے، یزید نے ان سے اس لیے بلوایا تھا تاکہ یہ ان سے اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوائے۔ اب توجہ رکھیے گا، شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا، یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب شام فتح کب ہوا؟ بزرگان بیٹھے ہیں اور بزرگ حضرات آپ تشریف فرمائیں۔ شام فتح کب ہوا؟ شام فتح ہوا ہے 14 ہجری میں۔
یزید ابن ابی سفیان، ابو سفیان کا بیٹا، حاکم شام کا بڑا بھائی، اور عجیب تاریخ ہے کہ حاکم شام کا بھائی بھی یزید، بیٹا بھی یزید، اور یہ اکلوتا حاکم ہے جو دو یزیدوں کے درمیان ہے۔ پہلا حاکم بنا یزید ابن ابی سفیان، 4 سال تک یہ شام کا حاکم رہا۔ 18 ہجری میں اسے طاعون کی ماری ہوئی، واصل جہنم ہوا۔ توجہ، 18 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک بلا شرکت غیرے شام کا حاکم رہا۔ حاکم شام کتنے سال بنتے ہیں؟ 60 میں سے 18 نکالے، 42 سال، 42 سال تک حاکم شام کا حاکم رہا۔ 14 ہجری میں شام آزاد ہوا، 60 ہجری تک حاکم شام کا حاکم رہا۔ اب 14 کو 60 میں سے نکالے تو 46 سال بنتا ہے۔ اب شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب میں خطبے کی طرف آ رہا ہوں، میں نے تمہید ختم کر دی، جہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں نا۔ شام کے حالات کیا میں نے بتا دیا، یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، شام فتح کب ہوا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ان 46 سالوں میں بنی امیہ نے شام کی رواج میں، شام کی نسل میں، شام میں رہنے والے ایک ایک فرد کے خون کے قطرے قطرے میں علی کا بغض بھرا، علی کی دشمنی بھری، علی کی عداوت بھری۔ اب 61 ہجری تخت پہ ہے یزید، جامع مسجد دمشق تخت لگا ہوا۔ اس نے اعلان کیا کہ سفرا آ جاؤ، خطبہ آ جاؤ، علماء آ جاؤ، صحافی رپورٹر، سب کو اکٹھا کیا یہ لکھوانے کے لیے کہ میں خلیفہ رسول خدا کا۔ توجہ رکھے گا، جب دربار کھچا کھچ بھر گیا تو اب اس نے اپنی شان، اپنی شوکت، اپنی حکومت، اپنی سلطنت، اپنی شاہی دکھانے کے لیے اپنے سپاہی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ زندان میں، اور زندان سے حسین کے بیٹے سجاد کو بھی دربار میں لاؤ۔ توجہ، میں اپنے مقصد پہ آ گیا، تمہید ختم ہو گئی۔ آپ سے لائے گئے زندان سے جناب سجاد کو لائے۔ اب جناب سجاد کی حالت کیا ہے؟ گردن میں کوٹ ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے آپ کا امام مسجد کے کونے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے سید سجاد مسجد کے کونے میں آ کے کھڑے ہوئے، شدید نے دیکھا کہ حسین کا بیٹا سید سجاد مسجد میں آ گیا ہے۔ یہ اپنی شاہی دکھانا چاہتا تھا کہ اس نے سجاد کو دیکھ کے اپنے ایک زر غریب خطیب کو کہا جاؤ منبر پہ، اور منبر پہ جا کے میرے خاندان کی تعریف کرو، خاندان بنو ہاشم کی تعریف کرو۔ وہ رکھے گا، وہ پیسے لے کے پکنے والا خطیب چلتے چلتے منبر پہ آیا، اور منبر پہ آ کے اس نے خاندان بنو امیہ کی تعریف کی، خاندان بنو ہاشم کی تعریف کی۔ وہ جب اس منزل پہ پہنچا کہ اے اہل مسجد، ایک باغی جس کا نام حسین ہے، ایک خلیفہ جس کا نام یزید ہے، خلیفہ رسول یزید نے باغی حسین کو قتل کر دیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جیسے اس خطیب نے کہا ایک خلیفہ جس کا نام یزید ہے، ایک باغی جس کا نام حسین ہے، وہ باغی حسین خلیفہ رسول یزید کے مقابلے پہ آیا، اور خلیفہ رسول یزید نے اس باغی حسین کو قتل کیا۔ اب جیسے اس خطیب نے یہ جملہ کہا، راویوں نے قلم اٹھائے، رپورٹروں نے قلم نکالے تاکہ وہ یہ لکھے کہ یزید خلیفہ ہے، حسین باغی ہے۔ جیسے ہی وہ قلم اٹھا کے لکھنے کا ارادہ کر رہے تھے،
امام نے کہا چپ کر، وہ چپ بھی کر گیا، جھوٹ مت بول، وہ خاموش بھی ہو گیا اور منبر سے اتر جا، اور وہ منبر سے اتر بھی گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے امام نے یہ سنت اپنے باپ حسین سے لی ہے، کیونکہ حسین نے بھی کہا تھا کسی منبر پہ بیٹھنے والے کو کہ اتر جا میرے باپ کے منبر سے۔ تو جیسے امام نے کہا جھوٹ مت بول، چپ کر اور منبر سے اتر جا، وہ چپ بھی کر گیا، منبر سے بھی اتر گیا۔ وہ جو رپورٹر تھے جو یہ لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ ہے، یزید خلیفہ ہے، حسین باغی ہے، جیسے ہی انہوں نے قلم نکالے کہ یزید خلیفہ حسین باغی، جب انہوں نے امام سجاد کا یہ جملہ کہا سنا تو ایک دوسرے کو گولی مار مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھنا، دربار میں ماحول بدل رہا ہے، جو بیمار ہے وہ مختار لگ رہا ہے اور جو منبر پہ یزید ہے وہ لاچار لگ رہا ہے۔ تو امام نے یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے یزید اگر اجازت ہو تو اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں بھی کچھ بولوں۔ آپ نے توجہ نہیں کی، امام نے اسے ممبر نہیں کہا، امام نے کہا ہے لکڑی کا ڈھیر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے امام سید سجاد نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ممبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی بیان ہو، جہاں سے علی بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نے اجازت دی ہوگی، اپنی موت کو بھی بھلا کوئی دعوت دیتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، جیسے ہی یزید نے انکار کیا یا 200 لوگوں نے کرسی چھوڑی اور چھوڑ کے کہا اے یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے، تیرا کیا بگاڑ لے گا، قیدی بھی ہے، بیمار بھی ہے، فوج تیرے پاس، سپاہ تیرے پاس، طاقت تیرے پاس، اقتدار تیرے پاس، قوت تیرے پاس، تخت تیرے پاس، سلطنت تیرے پاس، بادشاہ تیرے پاس، جانے دے۔ توجہ رکھیے گا، جانے دے، بیمار ہی تو ہے، تیرا کیا بگاڑ لے گا؟ یزید نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑے، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ توجہ، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اب توجہ رکھیے گا، امام نے کس طریقے سے یزید کو یزید کے جال میں پھنسایا۔ اب لوگوں نے کہا اے یزید جانے دے، قیدی ہی تو ہے، بیمار ہی تو ہے، تیرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس وقت یزید نے کہا اللہ تمہارا منہ توڑے، یہ کوئی عام قیدی نہیں، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ یہ کوئی عام قیدی نہیں، اس کے منہ میں ہے محمد کی زبان۔ اب جیسے ہی محمد کا نام آیا پورا دربار کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے یزید کو مخاطب کر کے کہنے لگا وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محمد جس پہ جبریل آیا، وہی محمد جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ بتانے والوں نے بتایا وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محمد جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں، وہی محمد جس پہ جبریل آیا۔ جب بتانے والوں نے درباریوں کو بتایا تو ہم درباریوں نے کہا اے یزید پہلے ہمارا مطالبہ تھا، ہم چپ کر گئے، لیکن اب ہمارا مطالبہ تمہیں ماننا پڑے گا۔ یزید نے کہا کیوں؟ درباریوں نے کہا ہم نے محمد کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے محمد کو بولتے نہیں دیکھا، یہ چلے گا تو پتہ چلے گا محمد ایسے چلتے ہوں گے، بولے گا تو پتہ چلے گا محمد ایسے بولتے ہوں گے۔ اب یزید نے بے بس ہو امام کو جب امام چلے، مورخین نے لکھا کہ جیسے امام نے قدم اٹھائے
ایسے لگتا تھا کہ امام قیدی نہیں بلکہ پورا دربار جناب سجاد کی کڑیوں کا اسیر بن گیا ہے. اور جیسے امام قدم اٹھاتے درباری ایک دوسرے کو گونیاں مار مار کے کہتے پاؤں کی طرف دیکھو محمد ایسے پاؤں اٹھاتے ہوں گے, بدن کی طرف دیکھو محمد کا بدن ایسے ہوتا ہوگا. اب چلتے چلتے امام لکڑی کے ڈھیر پہ کھڑے ہوئے اور آ کے امام نے دیا خطبہ. خطبہ کیسے دیا؟ درباریوں نے کہا کہ اے قیدی بتا تو ہے کون؟ اب امام نے خطبہ شروع کیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ امام نے خطبہ شروع کیا. کہاں سے شروع کریں؟ یہ بتائیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو علی کی دشمنی میں بتا چکا. یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں تو حسین کو شامیوں نے شہید کر دیا. اب امام نے کیا کہا؟ جیسی درباریوں نے کہا نا کہ اے قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون, اس وقت امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. اعطینا الصدق, اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی. اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والبلاغۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین. کہ اللہ نے علم ہمیں دیا, اللہ نے علم ہمیں دیا, اللہ نے شجاعت ہمیں دی, بلاغت ہمیں دی, فصاحت ہمیں دی, اور اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے. جو آپ علی علی کرتے ہیں, جو آپ محمد علی محمد کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے ماں باپ شیعہ ہیں, بلکہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل میں آل محمد کی محبت کو ڈالا ہے. تو 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. اللہ نے علم ہمیں دیا, علم, سماحت, بلاغت, شجاعت, اور ہماری محبت کو اللہ نے ڈال دیا ہے لوگوں کے دل میں. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ, اور اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی. مِنَ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ, محمد ہم میں سے ہے. کیا کہا امام نے؟ اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی. فُضِّلْنَا بِسَبْعٍ من النبی المختار, محمد ہم میں سے. من الطیار, جعفر طیار ہم میں سے. منا سیدۃ نساء العالمین, جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہم میں سے. اور پھر آگے امام نے کہا من الصدیق, سچے ہم میں سے, صدیق ہم میں سے. توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا امام نے کہ صدیق ہم میں سے ہے. اب صدیق ہوتا کیا ہے؟ صدیق کہتے کسے کہ جب ابراہیم نے بت توڑے, بت توڑنے سے پہلے جناب ابراہیم خلیل تھے, بت توڑنے سے پہلے جناب ابراہیم نبی تھے, رسول تھے, اولو العزم تھے, امام تھے, صاحب صحیفہ تھے, بت توڑنے سے پہلے. لیکن جیسے ہی ابراہیم نے بت توڑے, اللہ نے قرآن میں کہا انہو کان صدیقا نبیا. بت توڑنے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم میرا صدیق نبی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی نگاہ میں بت توڑنے والے صدیق ہوتے ہیں, بت پوجنے والے صدیق نہیں ہوتے. بتوں کو جو توڑے وہ ہے صدیق, اور جو بت پوجے وہ صدیق نہیں ہوتا, بلکہ جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے وہ ہوتا ہے ابراہیم, اور جو دوش نبی پہ سوار ہو کے بت توڑے وہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی. تو کیا کہا؟ محمد ہم میں سے, جعفر طیار ہم میں سے, سیدہ ہم میں سے, صدیق ہم میں سے. توجہ رکھیے گا. پھر کہا منا اسد اللہ, اللہ کا شیر ہم میں سے. وَمِنَّا أَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ, اور رسول کا چچا حمزہ جو رسول کا شیر ہے وہ بھی ہم میں سے. اب جیسے اچھا یزید کیا چاہتا تھا اپنے آپ کو خلیفہ لکھوانا, اور درباری کیا آئے تھے اسے خلیفہ لکھنے کے لیے آئے تھے. درباری نے قلم بھی لکھ نکالے کہ یزید خلیفہ ہے. اب توجہ رکھے گا کہ امام نے کیسے رسالت کا دفاع کیا. جیسے امام نے کہا رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے, جیسے ہی حمزہ کا نام درباریوں نے سنا ان کے کان کھڑے ہوئے, ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے پوچھنے لگے کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں
جو رسول کا چچا ہے. بتانے والوں نے بتایا وہی حمزہ. پوچھنے والوں نے پوچھا کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جو احد میں شہید ہوا. بتانے والوں نے بتایا وہی حمزہ. پوچھنے والوں نے پوچھا کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں جس کا جگر چبایا گیا تھا. بتانے والوں نے بتایا وہی حمزہ. جگر کس نے چبایا؟ ہندا نے. ہندا کون؟ اسی یزید کی دادی. دیکھو جی درباری سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں اور اس کی دادی ہے رسول کے چچا کی قاتل. یہ کیسا خلیفہ ہے کہ جو اپنے رسول کے خاندان کا قاتل ہے؟ اب درباری پریشان ہوئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے. پھر متوجہ ہوئی امام کی طرف. توجہ رکھیے گا اور دو جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے اور آپ کی ذہنات تمام. درباری نے کہا ہے کہ بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اب امام نے اپنا تعارف کروایا اور تعارف کرواتے ہوئے امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, انا ابن من عمل رکنا باطراف الرضا, انا ابن من دنا فتل لقا وقوسین او ادنا, انا ابن ما محمد المصطفیٰ. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں مکہ کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں لگایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج کی بلندی تک پہنچا. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ شب معراج جو پردے کے اندر بولا میں اس کا بھی بیٹا ہوں اور جو پردے کے باہر بولا میں اس کا بھی بیٹا. پردے کے اندر کس کا لہجہ تھا؟ علی ابن ابی طالب. اصول کافی کی روایت ہے کہ نبی جب شب معراج سے واپس آئے, نبی نے اپنے صحابہ کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے بتایا کہ اے میرے صحابہ اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی نے کہا جب اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تو ایک منزل تھی, جبریل رک گیا, میں بڑھ گیا اور بڑھتے بڑھتے ایک منزل ایسے آئی کہ آگے پردہ تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ تو نبی نے کہا اندر وہ تھا باہر میں تھا. یا اچانک اندر سے آواز آئی, اس آواز کو سن کے میں نے کہا یا اللہ کیا علی بھی یہاں موجود ہے؟ کیا علی بھی یہاں موجود ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ تو نبی مکرم نے کہا جب میں نے کہا کہ کیا علی بھی موجود ہے تو اندر سے آواز آئی اے 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 میرے رسول, اے میرے نبی, علی موجود نہیں ہے لیکن میں علی کے لہجے میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یا اللہ مہمان میں تیرا لہجہ علی کا کیوں ہے؟ تو آواز توحید آئی اے محمد پہلے میں نے تیرے دل کو دیکھا. توجہ رکھیے گا, اے محمد پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے. پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے. اس لیے میں نے تجھ سے علی کے لہجے میں خطاب. پھر درباری نے کہا اے قیدی مزید بتا تو ہے کون؟ امام نے پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. ذکیٌ سخیٌ بہلول مکیٌ مدنیٌ عربیٌ ہاشمیٌ قرشیٌ بدریٌ احدیٌ خیبری. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے,
جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، بہلول مکی مدنی زکی ہاشمی قرشی بدری احدی خیبری، میں اس کا بیٹا ہوں جو راز و دراز تھا، جو انوار کا درخت تھا، جو ملائکہ کا قائد تھا، جو کتب الاقطاب تھا، جو حبیب الاحباب تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو تفسیر قرآن ہے، نور قرآن ہے، ابن عمران ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ ہاتھ جس کا ید اللہ ہے، آنکھ جس کی عین اللہ ہے، چہرہ جس کا وجہ اللہ ہے، توجہ رکھیے گا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ ہاتھ جس کا ید اللہ ہے، آنکھ جس کی عین اللہ ہے، چہرہ جس کا وجہ اللہ ہے، زبان جس کی لسان اللہ ہے، پہلو جس کا جنب اللہ ہے، جو خود اسد اللہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مرنے والے کے سر کی طرف آتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو قبر کا سایہ ہے، کوثر کا ساقی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو میدان محشر میں جنت میں بھیجتا بھی ہے، دوزخ میں پھینکتا بھی ہے۔ بس آخری دو جملے، پھر درباری نے کہا اے قیدی بتا تو صحیح تو ہے کون؟ اس وقت امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا۔ میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا۔ اب جیسے ہی لوگوں نے سنا کہ اتنا عظیم انسان جو کعبے میں آیا اور آ کے چلا بھی گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، تو درباریوں نے پھر کہا اے قیدی بتا جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، تو کون ہے؟ جب اصرار ہوا قیدیوں درباریوں نے پوچھا اے قیدی بتا تو صحیح جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، تو کون ہے؟ امام نے کہا اتنے مختلف کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، ابھی بتاتا ہوں جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، میں کون ہوں، لیکن یہ بتانے سے پہلے یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، اس سے پوچھ کے تم مجھے بتاؤ کہ جو کعبے میں آیا تھا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ مجھے پوچھ کے بتاؤ کہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا وہ اس کا دادا ہے یا میرا دادا؟ اب جیسے امام نے خطبہ دیا یزید نے مشیر بلائے اور بلا کے کہا کہ اگر کچھ دیر اور بولا تو یہ میرے تخت کا تختہ نکال دے گا، کروں تو کروں کیا؟ مشیروں نے مشورہ کیا اذان دلوا، 7 مؤذنوں نے مل کے اذان دی، اللہ اکبر۔ امام نے اللہ اکبر سنا تو امام نے کہا میری آل، میرا مال، میری کھال، میرا خاندان، میرا گوشت، میرا سب کچھ اللہ پہ قربان۔ یا مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا الحق اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یا مؤذن نے جیسی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد کا نام سن کے امام نے مؤذنوں کو اشارہ کر کے کہا کہ اے مؤذنوں تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے، یہیں پہ رک جاؤ۔ امام اشارہ کرے اور کائنات کی کوئی چیز حرکت کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے امام نے کہا رک جاؤ، مؤذن رک گئے۔ علماء نے لکھا ہے ایسے لگتا تھا کہ دربار پتھر کا بن گیا ہے، اب کوئی حرکت نہیں کر رہا، اب کوئی بول نہیں رہا، اب کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہا، پورا دربار جب پتھر کا بنا نا تو امام نے یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ اے یزید صبح سے تو نے دربار لگایا ہوا ہے اور اس دربار میں صبح سے تو نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ جیتا کون ہارا کون، یہ دکھانے کے لیے کہ جیتا کون ہارا کون۔ اے یزید میں سجادے کی جملے میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ تو جیتا ہے نہ کون جیتا ہے۔ امام نے یزید کو اشارہ کیا، وہ اشارہ کر کے کہا اے یزید اگر یہ محمد تیرے نانا کا نام ہے تو تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر حسین جیتا۔ حسین کی فتح کا اعلان کیا امام نے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دربار میں یزید کے سجاد نے آذان کو سن کے یہ کہا، دربار میں یزید کے سجاد نے آذان کو سن کے یہ کہا اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے۔ حسین کی فتح کا اعلان سید سجاد نے کیا، لیکن درد یہ ہے کہ جس دربار میں
حسین کی فتح کا اعلان کیا جا رہا تھا، اسی دربار میں علی کی بیٹیاں بغیر چادر کی تھیں۔ بس ایک جملہ محرم کا مضمون قبلہ ہی پڑھیں گے، اس میں ایک جملہ، بھائی مروا کے، بال کھلوا کے، چادر لٹوا کے، ہاتھ بدوا کے، بھائی کی لاش سے ایسے گزری جیسے لگتے ہی کچھ نہیں۔ کوفہ کے دربار، کوفہ کے بازار، کوفہ کی گلیاں علی کی بیٹی نے عبور کی، پہنچی شام کے دربار میں۔ 15 اذانیں علی کی بیٹی نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے سنی۔ شدید گرمی، لوگوں کا رش، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے ہیں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں۔ یا 3 دن کے بعد شراب کے نشے میں مست ہو کے، داڑھی مڈوا کے، تخت پہ بیٹھ کے یزید شمر کو دیکھ کے کہتا ہے، اے شمر بتا اس بھرے مجمع میں علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ اجرک من اللہ۔ بس ایک جملہ، جیسے ہی یزید نے یہ جملہ کہا، جب پیچھے سے یزید کی زوجہ ہندہ بولی کہ اے یزید میں بھی چاہتی ہوں کہ ان قیدیوں کا تماشا دیکھوں۔ یزید کو غصہ آیا، اس نے کہا تم نہیں جانتی کہ تم میری غیرت ہو، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس خراب ماحول میں میں اپنی غیرت کو لا کے بٹھاؤں۔ اللہ جانے سجاد کی غیرت نے کیسے گوارا کیا ہوگا۔ یزید کی زوجہ ہندہ نے کی ضد، یزید نے کہا صبر کر، مجھے پردے کا بندوبست کرنے دے۔ مخملی پردہ لگوایا گیا، پیچھے تخت رکھا گیا، تخت کے اوپر آ کے بیٹھی یزید کی زوجہ ہندہ اور اس کی بیٹی رملہ۔ جیسے ہی ہندہ تخت پہ آ کے بیٹھی، اب جناب زینب نے جناب سجاد کی پشت کے پیچھے اپنا چہرہ چھپایا اور چھپا کے کہا، اے سجاد اب علی کی بیٹی پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ جناب سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، آپ نے کربلا عبور کی، آپ نے کوفہ عبور کیا، آپ نے شام کی گلیاں، شام کے بازار، شام کے چوک، شام کا دربار بھی 3 دن تک عبور کر لیا، آپ نے یہ جملہ نہ کہا، اب ایسی کون سی مشکل آئی ہے جو آپ یہ جملہ کہہ رہی ہیں؟ اس وقت جناب زینب نے کہا، اے سجاد وہ سامنے دیکھ جو تخت پہ بیٹھی ہے، اس کا نام ہندہ ہے، یہ وہ ہے جو کوفہ میں مجھ سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اے سجاد اس کا سامنا میں کیسے کروں؟ اتنا جملہ کہنا تھا کہ ہندہ نے کہا، اے یزید میں چاہتی ہوں کہ ان قیدیوں کا مجھ سے تعارف کروا۔ اب یزید نے شمر کو حکم دیا، شمر آگے بڑھا، شمر نے رسی اٹھائی، رسی ایک تھی، قیدی پورا قافلہ تھا، اس نے رسی اٹھائی، آگے آگے بھاگ کے، پیچھے پیچھے سجاد، سجاد کے پیچھے سجاد کی پشت پہ اپنی پیشانی کو رکھ کے علی کی بیٹی جیسے ہی ہندہ کے سامنے سے گزرنے لگی، ہندہ نے تخت چھوڑا، آگے بڑھی اور روک کے کہتی ہے، اے قیدی بی بی مجھے بتا تیرے وطن کا نام کیا ہے؟ اجرک من اللہ تیرے وطن کا نام کیا ہے؟ تو کہاں سے آئی ہے؟ بی بی نے رو کے کہا، اے ہندہ میرے وطن کا نام مدینہ ہے۔ اب جیسے ہی مدینہ کا نام آیا، ہندہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہہ دیا، اے قیدی مزدور کیا تو اس مدینہ سے آئی ہے جس مدینہ میں میرا مرشد حسین رہتا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا، اے ہندہ میں اسی مدینہ سے آئی ہوں جس مدینہ میں تیرا مرشد حسین رہتا ہے۔ یہ ہندہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی، اے قیدی بی بی پھر مجھے بتا میرے حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام علی اکبر تھا، اب تو وہ جوان ہو گیا ہوگا۔ اور بی بی نے رو کے کہا، اے قیدی اے ہندہ تیرے حسین کا بیٹا تھا اور جس کا نام علی اکبر تھا، لیکن اس کی جوانی کو کربلا کھا گئی۔ اتنا سننا تھا کہ ہندہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی، اے
کے کہنے لگی اے ہندا، حسین کا بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، لیکن اس کے بازوؤں کو بھی کربلا کا میدان کھا گیا ہے۔ یہ پوچھ کے ہندا خاموش ہوئی۔ اب جناب زینب ہندا کو مخاطب کر کے کہنے لگی